والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے تعمیر سیرت، تعمیر معاشرہ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہم جانتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں اپنا ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی تاریخ کا سب سے کامیاب ترین شخص قرار دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کے ہاں تو ہے ہی، ان کے ایمان کا حصہ ہے، لیکن مغربی دنیا میں بھی مغربی مفکرین نے بھی اس بات کا برملا اعتراف کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانی تاریخ کی سب سے کامیاب شخصیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درجہ کیوں ملا؟ مسلمانوں کا تو ایک عقیدہ ہے، لیکن مغربی مفکرین نے اس حوالے سے یہ لکھا ہے کہ آپ کی کامیاب ترین شخصیت ہونے کے پیچھے جو بڑا فیکٹر انوالو تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے مختصر ترین وقت میں ایک ایسا انسانی معاشرہ تشکیل دیا کہ وہ معاشرہ جو پستی کا شکار تھا، آپ نے انتہائی قلیل وقت میں اس کو وہ اعلیٰ اور عرفہ مقام دیا کہ وہ معاشرہ پوری انسانیت کے لیے لائق تقلید بن گیا۔ اس بنا پر یہ کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ عرب معاشرہ اور عرب ثقافت جو ہے وہ ایک بہت اعلیٰ اور عرفہ ثقافت بنی، بلکہ تاریکی میں ڈوبا ہوا مغرب بھی آپ کی اس طرز معاشرت سے اس نے بھی خوب استفادہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تشکیل دیا، اس معاشرے کا نمونہ یہ ہے کہ ایک شاعر نے یہ کہا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایسی ایک کشش تھی، آپ کی تعلیمات میں ایسا ایک وزن تھا، اور آپ کی جو ذاتی شخصیت و کردار تھا وہ اتنا بلند اور عرفہ تھا کہ اس کے نتیجے میں جو معاشرہ تشکیل پایا وہ معاشرہ بھی ایسا تھا جو انسانیت کے لیے نمونہ عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک اعلیٰ اور عرفہ معاشرہ تشکیل دیا، اس کے ظاہر ہے یہ موضوع بہت تفصیل طلب ہے، لیکن ہم اختصار کی خاطر اس کو چند نکات میں ہم تقسیم کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے جو ایک بہت اہم بات تھی وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانی معاشرہ تشکیل دیا، اس کے لیے جو سب سے مضبوط بنیاد تھی وہ اعلیٰ اخلاق اور کردار تھا۔ نبوی معاشرے کی اہم ترین جو بات تھی
وہ یہ تھا کہ اس میں اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ اوصاف کو آپ نے معاشرے میں انکلکیٹ کیا، اور اس کے لیے صرف تعلیمات کا سہارا نہیں لیا کہ آپ نے اعلیٰ تعلیمات دی ہوں، بلکہ سب سے پہلے اپنا ذاتی کردار لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ صرف واعظ و نصیحت کافی نہیں ہے، یہ ضروری ہے کہ اپنا کردار، ذاتی کردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ تشریف لے گئے اور سب سے پہلی جو دعوت آپ نے دی تو آپ نے کیا فرمایا کہ آپ نے اپنا کردار پیش کیا۔ آپ نے کہا کہ آپ میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ تو سب نے یک زباں ہو کر کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ تو آپ کی جو کریڈیبلٹی اسٹیبلش تھی لیڈرشپ میں، یہ جو سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ لیڈرشپ ایک رول ماڈل ہوتا ہے، معاشرہ اس کو فالو کرتا ہے، وہی لیڈرشپ کامیاب ہے، وہی لیڈرشپ اعلیٰ معاشرہ تشکیل دینے کے لائق ہے جس کا اپنا کردار اتنا مضبوط ہو کہ وہ دوسروں کے لیے نمونہ عمل ہو۔ تو یہ سب سے پہلی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی معاشرہ تشکیل دینے کے پیچھے رکھی، اور قرآن مجید بھی اس حوالے سے ہمیں واضح تعلیمات دیتا ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ یہ بہت ایک بری بات ہے کہ آپ لوگوں سے وہ تقاضا کرو جس پر آپ خود عمل نہیں کرتے۔ تو یہ ذاتی کردار کو بطور نمونہ پیش کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر انسانی معاشرے کی تعمیر اور ترقی کی بنیاد رکھی۔ دوسری چیز جب ہم دیکھتے ہیں نبوی معاشرے کے جو انگریڈینٹس ہیں، جو اس کی کامیابی کے اعلیٰ اصول ہیں، اس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک چیز ہمیں واضح نظر آتی ہے کہ اسلامی تہذیب، اسلامی جو معاشرت ہے، اس کی جو خشت اول ہے، پہلی جو بنیاد ہے، وہ علم اور تحقیق ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اولین وحی نازل ہوئی وہ اقرا سے شروع ہوتی ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو علم سے ہی اس کا آغاز ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حصول علم ہر مرد اور ہر عورت پر فرض ہے، یہ ایک فریضہ ہے، یہ ایک ایسا آپشن نہیں ہے بلکہ ایک کمپلشن ہے جو ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے، یہ اولین وحی تو ہے لیکن لگ بھگ 700 مقامات پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں علم کی بات ہوئی، تعقل کی بات ہوئی، تدبر کی بات ہوئی، تفکر کی بات ہوئی۔ لگ بھگ 700 کے قریب مقامات ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اسلامی جو تہذیب ہے اس میں اہمیت علم اور تحقیق کی ہے۔ اور جب ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو علم اور تحقیق کی جو یہ اہمیت بیان ہوئی ہے، اس کے پیچھے دو اہم اہداف ہمیں نظر آتے ہیں کہ علم اور تحقیق کے پیچھے دو اہم چیزیں ہیں جو انسان کے لیے ضروری ہیں، ایک تسخیر کائنات ہے اور ایک تعمیر شخصیت ہے۔ علم اور تحقیق کا اصل تقاضا یہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جب ہم اپنے تعلیمی نظام کی تشکیل دیتے ہیں، اپنے تحقیق کے نظام کی تشکیل دیتے ہیں، تو یہ دو اہم ٹارگٹس، یہ دو اہم اہداف ہمارے اگر ترجیحی اہداف قرار دیے جائیں کہ ہمارا تعلیمی نظام ان دو اہداف پر مشتمل ہو کہ جس میں تسخیر کائنات اور تعمیر شخصیت اعلیٰ اور عرفہ مقام رکھیں، تو ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ ایک پروڈکٹیو تعلیمی نظام ہوگا، اور وہ ہمارے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں تشکیل پائے گا، اور اس سے ہمارا تعلیمی نظام بھی اور ہمارا جو معاشرہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے
صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے نور سے منور ہوگا۔ اسی طرح ایک اہم ترین چیز جو نبوی معاشرے کی تشکیل میں ہمیں نظر آتی ہے وہ عدل و احسان کا نظام ہے۔ کوئی بھی معاشرہ، اس میں کوئی بھی نظام، اس کا سیاسی نظام ہو، اس کا معاشی نظام ہو، اس کا قانونی نظام ہو، اس کا سماجی نظام ہو، ان سب میں یہ ضروری ہے کہ عدل اور احسان کی جو اعلیٰ ترین قدر ہے اسلام کی، اس اعلیٰ ترین قدر کو سب سے زیادہ اہمیت دی جائے۔ اس اعلیٰ ترین قدر کے نتیجے میں بنیادی حقوق کا تحفظ ہوتا ہے، استحصالی نظام کا خاتمہ ہوتا ہے، امن و سلامتی یقینی بنتی ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کہ آپ کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں جو معاشرہ تشکیل پایا اور جو عدل و انصاف کا نظام قائم ہوا، اسی عدل و انصاف کے نظام کی طاقت سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو فارس اور روم کی جو عظیم طاقتیں تھیں اس زمانے میں، عظیم طاقتیں اور مستحکم طاقتیں تھیں، لیکن استحصال پر مبنی تھیں، عدل کا نظام کمزور تھا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طرز معاشرت ہے، اس کی استحکام کی وجہ سے، اس کی مضبوطی اور اس کے عدل و استحکام کی طاقت کی وجہ سے یہ عظیم جو طاقتیں، عالمی طاقتیں تھیں، اس وقت ملیہ میٹ ہو گئیں۔ تو عدل و احسان جو ہے یہ ایک ایسی طاقت ہے کہ جس کے ذریعے ایک مستحکم معاشرہ اور ایک مضبوط اور مثبت معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ اس میں پھر عدل کی مختلف شکلیں ہیں، معاشی عدل ہے، سیاسی عدل ہے، سماجی عدل ہے، یہ تفصیلی موضوعات ہیں۔ سیاسی عدل میں ضروری ہے کہ جو بھی سیاسی نظام تشکیل پائے وہ مشاورت کی بنیاد پر ہو، جتنے بھی شریک معاملہ ہیں ان کو آن بورڈ لیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ آپ بھی صحابہ کرام سے مشورہ کیا کریں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وحی نازل ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ صحابہ کرام سے مشورہ کریں۔ اور یہ بھی کہا گیا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ مسلمانوں کے جو معاملات ہیں وہ مشورے سے طے پاتے ہیں۔ معاشی عدل میں یہ ہے کہ جو کمائی کا نظام ہے، جو خرچ کا نظام ہے، اور پھر جو محروم المعیشت طبقہ ہے اس کا خیال رکھنا ہے، جس کے نتیجے میں ایک ایسا طبقاتی نظام جو ہے اس سے بچاؤ ہوتا ہے جس میں کچھ طاقتور طبقے ہوتے ہیں اور کچھ محروم طبقوں کا استحصال کرتے ہیں۔ تو معاشی عدل، سیاسی عدل اور سماجی عدل۔ سماجی عدل کے نتیجے میں جو محروم طبقے ہیں، جو کمزور عناصر ہیں، جو اقلیتیں ہیں، ان سب کے حقوق کا تحفظ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو آخری نقطہ ہے جو نبوی معاشرے کی تشکیل میں جس کا بڑا بنیادی کردار ہے، وہ قانون کی حکمرانی اور جواب دہی کا تصور ہے۔ قانون کی حکمرانی اور جواب دہی کے تصور کے نتیجے میں ایسا معاشرہ وجود میں آتا ہے جو بہت ہی مستحکم ہوتا ہے، بہت ہی مثبت ہوتا ہے اور بہت ہی اعلیٰ اخلاقی اقدار پر مبنی ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانی معاشرہ تشکیل دیا، اور جو انسانی معاشرہ جس کو پوری دنیا نے ایک ایسا معاشرہ مانا جو پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے، اس کے جو بنیادی نکات تھے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کیا، عدل و انصاف کا نظام قائم کیا اور قانون کی حکمرانی کو اور جواب دہی کے تصور کو بہت مضبوط اور مستحکم بنایا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله علي الذات عظيم الصفات سميع السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جليل البرهان فخيم الاسم غزير العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.